کوئی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، نبوت عطا ہوئی، تو آپ کو فرمایا کہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا لقب سے اللہ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا۔ ختم کہتے ہیں عربی کے اندر مہر لگا دینے کو، یعنی جب انسان دنیا کے اندر بھی کوئی درخواست لکھتا ہے، کسی کو خط لکھتا ہے، تو آخر میں اس کے اوپر اپنی مہر لگاتا ہے تاکہ تعارف ہو جائے۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کس طرح بیان فرمایا؟ فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اب اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ نمبر 2، جب آپ آخری نبی ہیں تو پھر یہ دین بھی آخری دین ہے۔ اس دین کے بعد کوئی دین اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اگر انسان اسلام پر نہیں ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نہیں عطا فرمائی۔ اسلام اور ایمان دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اسلام کا تعلق جو مفسرین نے بیان فرمایا وہ انسان کی عبادات سے متعلق ہے، اور ایمان کا تعلق انسان کے عقائد سے متعلق ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقائد کیا ہونے چاہیے؟ فرمایا عقائد کے اندر اللہ رب العزت کو اس طرح تسلیم کرنا کہ جیسی اس کی ذات ہے، جیسی اس کی شان ہے، جیسی اس کی صفات ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا۔ یعنی یہ کہ اللہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ جبار ہے، اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ ملک الملوک ہے۔ تو انسان ان تمام جب کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گو اس کو اس کے معنی معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تمام چیزیں صفات کے ساتھ، کمالات کے ساتھ اس کے دل کے اندر خود بخود داخل ہو جائیں گے کہ اللہ کے سوا دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو غالب ہو سکے۔ غلبہ صرف اللہ کا ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ بدون حکم کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پر ایمان لانا اس کی تمام صفات کے ساتھ، اس کا نام ہے ایمان۔ اگر ایمان لایا اور اس نے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، نوافل ادا نہ کرے بیٹھ جائے، نماز وقت دیا جائے گا اس کے، تو ایمان لایا لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان ہے کیا چیز۔ حدیث جبرائیل کے اندر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور بڑے
اس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اعرابی کی شکل، بدو کی شکل میں آئے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایسے بیٹھے کہ آپ کا گھٹنا اور حضرت جبرائیل کا گھٹنا آپس میں ملا ہوا تھا. تو صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا نہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر اس طرح بیٹھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہی تعریف بیان فرمائی. پھر دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرتے رہے، اللہ کے نبی جواب دیتے رہے. جب جبرائیل علیہ السلام اٹھے اور چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ فرمایا تم نے پہچانا نہیں، یہ جبرائیل تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بدو کی شکل میں تھے. فرمایا تمہیں دین اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے آئے تھے. آج ہم اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن جس طرح ماننے کا حق ہے ہم اس طرح نہیں مانتے، نہ صفات میں، نہ عقائد کے اندر، نہ کمالات کے اندر. ہمیں ایک یہ تشویش رہتی ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. جب ایمان انسان کا اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ اللہ رب العزت کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. کمال اس کو جب حاصل ہوگا کہ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، صرف اللہ رب العزت کے بارے میں جانا. اور دلیل کیا ہے کہ اللہ موجود ہے؟ یہ سارا عالم کا ایک ایک کونا، ایک ایک درخت، پتا، سمندر یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے. جب انسان گھر تعمیر کرتا ہے، کوئی انسان اس کے گھر کی تعریف کرے تو وہ تعریف جب گھر کی کرتا ہے تو کہتا ہے یار بنانے والے نے اس کے اوپر بہت محنت کی، اتنا خوبصورت گھر ہم نے نہیں دیکھا. اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا اور انسان کیا سوچتا ہے کہ یار یہ سب نظام تو ایسے ہی چل رہا ہے. نہیں، اس نظام کو اللہ تعالی نے خود منتخب فرمایا. اس لیے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک یہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالی نے تخلیق فرمایا. واختلاف اللیل والنہار، اور رات کا آنا اور دن کا چلا جانا، اور دن کا آنا اور رات کا چلا جانا. لآیات لأولی الالباب، اس کے اندر اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں کہ انسان سوچے کہ میں رات کو سویا تھا، صبح اٹھا ہوں. اب کون سی ایسی ذات ہے جو اس اندھیرے کو دور کر رہی ہے اور دن اور اجالا ظاہر ہو رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ذات موجود ہے. پھر جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف معلوم ہوتا ہے تو انسان خود سمجھ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے. آج دنیا کے اندر کافر کو بھی پتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. وہ اگرچہ دین اسلام قبول نہیں کر رہا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یقین ہے، لیکن وہ اس کے اوپر ایمان کیوں نہیں لا رہا؟ وہ کہتا ہے ہمارے آباء و اجداد کا دین تو ایسا نہیں تھا.
کہ ہم نئی چیز کو کیوں تسلیم کریں، لہذا ہم ایمان نہیں لاتے. تو اللہ نے فرمایا ایمان نہ لاؤ، لیکن قیامت کے دن ہم تمہیں پکڑیں. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض. اللہ فرماتے جو اسلام کے بارے میں بری چیزیں سوچتے ہیں، آج دنیا کا مسلمان تو دور کی بات ہے، آج مسلمان خود اللہ رب العزت کے بارے میں جیسا یقین کامل ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں رکھتے. ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، لیکن ہمارا اتنا یقین نہیں ہے کہ اگر ہمیں صبح ناشتہ ملا ہے تو اللہ تعالیٰ دوپہر کو بھی عطا فرمائیں گے. کیوں؟ آج کی دنیا کس چیز کی دنیا ہے؟ آج کی دنیا کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس چیز کو مانیں گے جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہو. تو انسان بہت سی غیبی چیزوں پر بھی ایمان رکھتا ہے. مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں آکسیجن موجود ہے، ہم سانس لے رہے ہیں. اب کوئی انسان پوچھے کہ یار آکسیجن مجھے دکھاؤ، یہ ہے کیا چیز؟ اس کے کتنی ٹانگیں ہیں، کتنا لمبا ہے آکسیجن، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کتنی موٹی ہے. ہمیں آکسیجن کے بارے میں وہ کہتے ہیں آکسیجن کی دلیل یہ. دلائل میں کیا کہتے ہیں؟ دلائل میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہ دلیل مانگ رہے ہو نا، دلیل یہی ہے کہ آپ زندہ ہو تو آکسیجن موجود ہے، آکسیجن ختم ہو گئی تو نہیں آپ یہ سوال کرنے کے قابل بھی نہیں رہو. تو اسی طرح جو انسان اللہ کے بارے میں سوال کرے نا تو اس پہ کیا کہا جائے گا کہ تو جس ذات کو دیکھ نہیں سکتا اور جس ذات کا تو احاطہ نہیں کر سکتا اس پر ایمان لا. اگر وہ موجود ہے تو نظام عالم چل رہا ہے، ورنہ نظام عالم نہیں چل رہا. پھر اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو کھول کر واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز بتلائی. جو چیز ظاہر ہونی تھی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا. لہذا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام کمالات، تمام صفات کے ساتھ اللہ کے اوپر ایمان لانا کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے. تبلیغ میں جب جائے انسان تو کیا سکھلاتے ہیں کہ بھئی اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین. ہونے کا یقین تو ہے لیکن ایک انسان اللہ سے مانگتا ہی نہیں، دعا کرتا ہی نہیں، پھر بھی اللہ رب العزت اس کو کھلا رہے ہیں. اللہ اس کی روزی بند نہیں کرتا. ہاں غربت ہے، اچھی چیز نہیں مل رہی، ادنا چیز تو مل رہی ہے جس سے انسان کی زندگی کا گزر بسر ہو سکے. اتنا ہی انسان کے لیے کافی ہے کہ بھئی دیکھو اللہ رب العزت نے اگر کھانا ہم تک، رزق ہم تک پہنچایا ہے، لیکن ہم اللہ رب العزت کو اس طرح نہیں پہچانے جس طرح پہچاننے کا حق تھا. ہاں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں کھلائی. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کچھ جمعے پہلے کہ ایک چرسی نے ایک آدمی کو روکا، کہا کہ مجھے کچھ رقم دے دے تاکہ میں اس سے چرس خرید کر اپنا نشہ پورا کروں. اب کون انسان اس کو پیسے دے گا چرس کے لیے؟
ایسا کچھ ہم سے آ کر اگر کوئی کہے کہ بھائی مجھے تو نشہ کرنا ہے تو مجھے کچھ پیسے چاہیے، آدمی بولتا بھاگ جا یار، تجھے کون دے گا؟ تو اس آدمی نے بھی یہی کیا، اس نے کہا نہیں بھائی میں اس کے لیے رقم نہیں دے سکتا، ہاں یہ کہو کھانا کھانا ہے میں کھلا دوں. تو وہ چرس پینے والے کا ایمان دیکھا، اس نے کہا تو کھانا کھلانے والا نہ بن، کھلانے والا اوپر بیٹھا ہے اور کھلاتا ہے. اس نے پھر تقاضا کیا کہ بھائی مجھے اس نشے کے لیے پیسے، انہوں نے کہا نشے کے لیے پیسے نہیں دوں گا. لیکن اس نے اس کی ایک بات کو صحیح ہلا دیا کہ اس نے کہا کہ کھانا کھلانے والا تو اوپر بیٹھا ہے اور کھلاتا ہے، وہ اس شخص کے پیچھے ہو رہی ہے. دیکھو کہ یہ بات کیا کر کے گیا. ایک نشے کا عادی شخص، اس کے منہ سے ایسی بات کا نکل جانا. تو اس نے دیکھا کہ ایک شادی ہال کے قریب سے گزر رہا تھا اور ایک جو ویٹر ہوتے ہیں کھانا دینے والے، وہ ایک بریانی کا تھال لے کر جا رہا تھا. تو اچانک اس کو ٹھوکر لگی اور بریانی زمین پر گر گئی. تو یہ بیٹھ کر وہاں پر گرم بریانی کھانے لگا. تو وہ شخص آ گیا. تو اس نے جب اس کو دیکھا تو اس کو کہا تعجب نہ کر، ہمیشہ دیتا ہے اور پلیٹ میں دیتا ہے، آج کچھ انبن ہوئی ہوئی ہے، کھلا تو رہا ہے لیکن پلیٹ میں نہیں ہے. یہ ایک اس شخص کی حالت ہے کہ جو نشے کا عادی ہے، اس کو بھی یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہی دے گا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیتا تو ہے اور عزت سے دیتا ہے، پر آج کل کچھ انبن چل رہی ہے. تو اللہ کے بعض بندے ایسے اللہ کا تعارف ان کو ہوتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیسے کی. اسی لیے اپنے آپ کو کبھی کامل نہ سمجھے. علم کے معاملے میں، عقل کے معاملے میں کامل نہ سمجھے. شیطان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا. اسی لیے کیا فرمایا؟ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہ علم نافع عطا فرما، وعملا متقبلا، اور عمل وہ عطا فرما جس کو تو قبول بھی کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا تمہارے پاس جتنا علم ہے اور وہ نافع ہے، نافع سے مراد تمہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، تو اتنا ہی علم تمہارے لیے کافی ہے. اس سے زیادہ آج لوگوں کے ذہن میں کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم کیسے انسان ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو ہمیں صرف اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دنیا کا معاملہ جانے اور جس نے دنیا بنائی ہے وہ جانے، ہو کر کے وہی رہے گا. جب انسان اس چیز میں پھنس جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کیا نہیں ہو رہا، تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے آج جو خبریں بتائی جاتی ہیں اس میں 100 میں سے 95% جھوٹ ہوتا ہے. لوگ اچھا لوگ بڑے یقین سے کہتے ہیں بھائی میڈیا تو دجالی ہے، پھر بھی دیکھتے ضرور ہیں. اللہ کے بندے، جب تم نے کیا کہا کہ یہ جھوٹ ہے تو تم جھوٹ کو دیکھنے کے لیے کیوں بیٹھے؟ جب مان لیا کہ یہ جھوٹ ہے تو اس سے دور ہو جاؤ. کیا ضرورت ہے؟ اللہ قیامت کے دن سوال تو نہیں کرے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، تمہیں دنیا کے کونے کی خبر نہیں تھی. پہلے قو انفسکم،
اللہ نے فرمایا پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، پھر اس کے بعد پورے زمانے کی فکر کرنا۔ آج ہمیں نہ اپنی فکر ہے نہ گھر والوں کی فکر ہے، سارے زمانے کی ہمیں فکر ہے۔ آج اپنی فکر نہیں ہے ہمیں کہ یار میں کس طرف جا رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ جب یہ کمپیوٹر ایجاد ہوا مجھے ایک آدمی نے اسی ہفتے کے اندر ایک کوئی پاکستان کے ہی کوئی بڑے ڈاکٹر ہیں یا کچھ ہے، ان کا ایک کلپ بھیجا تھا، تو اس شخص نے عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ دنیا میں شرابی ہو اس سے شراب چھوٹ سکتی ہے، ہیروئن پینے والا ہو اس سے ہیروئن چھوٹ سکتی ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا یہ کبھی اس سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اس نے کچھ مثالیں دی۔ اس نے کہا جب پہلا کمپیوٹر بنا تو اس کا نام تھا ڈیسک ٹاپ، یعنی ہر ڈیسک کے اوپر یہ رکھا ہو۔ تو زمانے میں جو اللہ سے دور ہیں انہوں نے کہا نہیں، ڈیسک ٹاپ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اور ترقی دو، اس کو لیپ ٹاپ بنا۔ جب انسان جہاں گھومے اس کے ہاتھ میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کے اندر اور ترقی دو، کہ اس کو اتنا چھوٹا کر دو کہ ہر انسان کی جیب کے اندر موجود ہو۔ اچھا، لوگ اس سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بھائی مسجد کے اندر جو ہے نا موبائل کی گھنٹی بند کر کے بیٹھا، لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ صاحب دیکھیں دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہمارے انگلی کے نیچے ساری معلومات موجود ہیں۔ تجھے دنیا کی معلومات تو موجود ملی ہے، تو یہ بتا تم نے کبھی اللہ کے بارے میں غور کیا؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کبھی سوچا کہ اللہ کے نبی سید الانبیاء ہے؟ سید الانبیاء کی زندگی کیسی تھی؟ تم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب ان کا نکاح کیا اور جب نکاح کے بعد آپ گھر تشریف لائے اور رخصت کرنے لگے تو حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، ازواج مطہرات سے فرمایا کہ کوئی دوسری چادر لاؤ، زینب کی چادر پھٹی ہوئی ہے، سر کا دوپٹہ پھٹا ہوا ہے۔ تو اندر سے جا کر حضرت ام سلمہ ایک چادر لے کر کے آئی جس پہ پیون لگے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھٹی ہوئی ہٹا دی اور پیون لگی پہنائی اور فرمایا کہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تیرے باپ کو سید الانبیاء بنایا ہے، لیکن تو اس عارضی زندگی کو گزار لے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ تجھے اس سے کئی درجہ اچھا لباس عطا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنی بیٹی سید الانبیاء کی، معمولی بات نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، لیکن پیون لگے دوپٹے کے اندر اللہ کے نبی رسول ہے۔ اس لیے جو خواتین ہیں، میں آج ان سے بھی کہتا ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں موجود ہیں، کہ دیکھیں آپ اپنے گھر کو اگر چلانا چاہیں صحیح طریقے سے اور حلال سے تو آپ چلا سکتی ہیں۔
کیوں کہ آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس چیز پر راضی ہو جائے کہ یار اللہ نے جو لکھا ہوگا وہ ہمیں مل کر رہے گا، بس اس سے زائد کا اپنے شوہر سے مطالبہ نہ کرے. شوہر کیا کرے گا پھر؟ اس کی تنخواہ 50,000 ہے. آپ نے کہا 50,000 تو ہمارے ایک مہینے کا خرچ ہے. تو کیا کرے گا شوہر؟ وہ سنتے 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 اس کے دل میں ایک بات بیٹھ جائے گی کہ جب 50,000 میں میرے گھر کا خرچ چل نہیں رہا تو مجھے آگے بڑھ کر کے اس کو بڑھانا چاہیے. اب بڑھانے کا حلال راستہ نہیں ملا، انسان حرام کی طرف جائے گا، اور جب حرام اس کے اندر اترے گا تو حلال کی جتنی لذت ہے وہ تمام اس کی جسم سے نکل جائے. آج عبادات کی توفیق ہمارے اندر کیوں نہیں ہے کہ ہم حلال کی فکر نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری ضروریات پوری ہونی چاہیے. آج کے نوجوان کے دل میں کیا بات بٹھائی جاتی ہے؟ کہتے ہیں بھائی کتنے بچے ہونے چاہیے، اور یہ بات اب مسلمانوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہے. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مولانا بچے دو ہوں اچھے ہوں، ان کو انسان اچھے طریقے سے پڑھائے، اچھا لباس پہنائے، اچھا کھلائے. تو اس کا باپ ہے، تو اس کا رب نہ بن. آج باپ رب بن کر کے دکھا رہا ہے. وہ کہتا ہے کھلانا ہے تو مجھے کھلانا ہے، محنت میں نے کرنی ہے. تو ساری زندگی بھی محنت کر، اللہ نے اگر تیرے لیے رزق نہیں لکھا تو تجھے ایک دانہ رزق نہیں ملے گا. کتنی محنت کر لے انسان، اللہ نے رزق کو کیا فرمایا ہے؟ رزق کو فضل سے تعمیر فرمایا. اور فضل کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہاری محنت کے سلے میں تمہیں رزق نہیں دیتا، یہ میرا فضل ہے کہ تمہیں میں رزق عطا کر رہا ہوں. اب انسان کیا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ یار بس 2 بچے ہو، ان کو انسان اچھے سے پڑھائے. اچھے سے پڑھانا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھی تعلیم دینا، تو دین کی تعلیم سے اچھی تعلیم دنیا کے اندر کوئی نہیں. آج حال ہمارا یہ کہ ہمارے والدین کا انتقال ہو جائے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ غسل کس طرح دینا ہے. ہم مدارس کی طرف بھاگتے، ایدی کی طرف جاتے کہ جناب ہمارے والد ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو غسل دینا ہے. کس طرح غسل دیں گے؟ کیوں؟ آپ نے کیا سمجھا؟ یار یہ جو کام ہے نا یہ مولوی کا کام ہے کہ غسل دینا اور یہ کرنا. یاد رکھے والدین کی خدمت میں سے ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ غسل خود دو. آپ کو طریقہ آتا ہو کہ غسل کس طرح دیا جاتا ہے. ورنہ آج جیسے آپ اپنے والدین کو عیدی کے حوالے کر کے آ گئے، مولوی کے حوالے کر دیا، کل آپ کی اولاد بھی آپ کو کسی مولوی کے حوالے کر دے گی. مولوی صاحب اس کو صحیح اور شریعت کے مطابق اس کو نہلا کر اس کو کفن پہنا دیں، پھر اس کی تدفین کے لیے ہم اس کو لے جائیں. دنیا کے ہر کام کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے، لیکن مردے کو غسل دینے کے لیے اس کو طریقہ ہی معلوم نہیں ہے. اس کو کیا سمجھایا گیا؟ اس کے دماغ میں آج یہ بات بٹھائی گئی کہ میاں دین کی تعلیم میں رکھا کیا ہے، دین کے بارے میں ہے کیا چیز. تم دنیا کی تعلیم حاصل کرو تاکہ تم ڈاکٹر بنو، تم انجینئر بنو، تم سی اے کرو، تم پی ایچ ڈی کرو، تم یہ کرو، تم فلانا کرو. یہ علم جتنا بھی ہے
یہ علم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. یہ سب فنون ہے. علم کیا ہے؟ صرف علم وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے متعلق ہے. کیونکہ علم کے اندر تنخواہ کی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، فنون میں ہوتی ہے. ایک آدمی نارمل ڈاکٹر بنتا ہے، اس کی تنخواہ کچھ اور ہوتی ہے. ایک آدمی ہارٹ کا اسپیشلسٹ بنتا ہے، اس کی تنخواہ کچھ اور ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، آپ دنیا نہ پڑھو، آپ دنیا بھی پڑھو، لیکن کم سے کم آپ کو دین کے اتنے معاملات کا علم ہو کہ آپ اگر غسل کر رہے ہیں تو آپ کو طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے. آج آپ کو سرکاری افسر سے ملنے کا طریقہ تو سکھلایا جاتا ہے، آج آپ کو یہ نہیں سکھلایا جاتا کہ اللہ رب العزت سے جب آپ ملاقات کے لیے آتے تو کس طرح آنا چاہیے. آپ مسجد میں کس لیے آئے؟